اندازے سے چلتے ہیں، لیکن ہم نے یہ روشنی، یہ چراغ اس لیے جلایا ہے تاکہ کوئی آنے والا شخص ہم سے نہ ٹکرائے۔ یہی عورتوں کا ہے، عورتیں اپنے آپ کو ایسا موقع نہ دے کہ کوئی ہم سے ٹکرائے، کوئی ہمارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کرے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایک شخص کا واقعہ ہے، اس نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ ابا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں دوسرے سے مدد نہیں لینا چاہیے۔ ابا نے کہا ہم تو اپنی اماں کے لیے، ابا کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑتے تھے، یہ ہمیں خود ہی کہہ رہا اپنا پانی آپ لے لیجئے۔ اور اسی طرح ایک واقعات اور بھی ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارا لڑکا میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا، یہ پڑھ رہا ہے ڈاکٹری پھر بھی ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تمیز سے بات کیسے کرے گا؟ اس کے پڑھائی میں، اس کے چیپٹر میں کوئی ایسا کتاب نہیں ہے جو اسے تمیز سکھائے۔ دنیا کا کوئی اسکول کالج اس میں تمیز نہیں سکھایا جاتا۔ تمیز ٹاپک ہے قرآن کا، قرآن تمیز سکھاتا ہے کہ کیسے باپ سے بات کرنا ہے، کیسے ماں سے بات کرنا ہے، کیسے بہن سے بات کرنا ہے، کیسے بیوی سے بات کرنا ہے۔ یہ قرآن کا ٹاپک ہے، یہ اسکول کالج یہ نہیں پڑھاتا۔ اسکول کالج میں آپ کو اچھا ڈاکٹر بنا دے گا، اچھا انجینئر بن جائے گا، لیکن اس کے اندر تمیز نام کی چیز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ وہاں جتنے پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ سب تمیز والے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پڑھائی نہیں۔ جب پڑھائی نہیں تو وہ تمیز کیا سکھائے؟ دنیا کے ہر علم کو سکھا سکتے ہیں، دنیا کی ہر تعلیم دی جا سکتی ہے، لیکن اسکول میں اچھا انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا انسان قرآن بناتا ہے، اسلام بناتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی، اسلام کی شریعت کی قانون نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اچھا انسان نہیں ہو سکتے۔ دنیا جو بھی کہے کہ آج امریکہ، یورپ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو اچھائی کو قرآن ہی اچھا کہتا ہے، قرآن ہی مانتا ہے یہ چیز اچھا ہے۔ برے لوگ اچھائی کو برا اچھائی نہیں کہتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ روزہ رکھتے ہیں یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ جو بھی اعمال ہو یہ سب قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے، لیکن دنیا یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھائی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ تعلیمات ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو وہ کہاں سے اس کو تسلیم کرے؟ اب رہا بات پردے کے اوپر، پردہ عورتوں کے لیے سارے بدن کا ہے، کلائی، پیر، ہر پورے بدن کا، صرف چہرہ چھوڑ کر۔ چہرہ میں اختلاف ہے، اس کے علاوہ سارے بدن کا چھپانا ہر امام کے نزدیک فرض ہے، صرف چہرے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے، اور امام مالک، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے،
اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے اوپر چادر ڈال لو، ڈالنے میں سب چیز آتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھے، امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے، مسئلہ ہے، وہ اس وقت ہے جب فتنہ کا خدشہ نہ ہو، فتنہ کا کوئی ڈر نہ ہو، ایسے وقت میں عورتیں چہرہ کھول سکتی۔ اور امام شافعی، امام احمد کے نزدیک ہر حال میں جیسے بدن کا اور جز چھپانا فرض ہے، ایسے ہی چہرہ بھی چھپانا فرض ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ فتنہ کا دور ہے، آج یہ شر کا دور ہے، تو 100 سال پہلے اس پر فتویٰ دیا گیا، آج کے دور میں چہرہ چھپانا بھی فرض ہے۔ 700 سال پہلے ہی یہ فتویٰ دیا گیا۔ جتنے حنفی ہیں ان سب کے نزدیک یہی ہے، اب چہرہ چھپانا عورتوں کے لیے فرض ہے، اگر نہیں چھپائے گی وہ گناہگار ہوگی۔ اب رہا دوسری بات کہ کن سے پردہ کرنا جائز ہے، پردہ کیا جا سکتا ہے، اور کن سے نہیں پردہ کیا جا سکتا۔ اس کا اصول ہے، شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ کن سے پردہ ہے، کن سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شوہر کے ماں باپ، دادا دادی، ان سے بیوی کے لیے پردہ نہیں، اور اسی طرح بیوی کے ماں باپ، نانی دادی، ان سب سے پردہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے بیٹے، سوتیلا بیٹا، اسی طرح شوہر کے بیٹے، بیٹے پوتے، ان سب سے پردہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھائی کے بیٹے، جسے بھتیجا کہتے ہیں، اسی طرح بہن کے بیٹے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رشتہ دار ہے سب ہمارے لیے محرم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چچا زاد بھائی ہوتا ہے، یا خالہ زاد، یا پھوپھی زاد، یا مامی اور بھانجا کا تعلق، یہ سب نامحرم ہے۔ چچی سے بھی، چچی باپردہ رہے گی، ان کے لیے نامحرم ہے، اس لیے کہ چچا کے مرنے کے بعد بھتیجا چچی سے شادی کر سکتا، اسی طرح ماما کے مرنے کے بعد بھانجا مامی سے شادی کر سکتا۔ یہ سب نامحرم ہے، اس سے ہر حال میں پردہ کرنا پڑے گا۔ آج تو بھانجا اور ممانی میں ایسا تعلق جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سالی کا مسئلہ، سالی نامحرم ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں، بے پردہ نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح بیویوں کے لیے دیور، یہ دیور ان کے لیے نامحرم ہے، آج تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہر چیز ہوتی ہے۔ آج یہ معاشرہ کیوں خراب ہوا؟ یہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر عورتیں پردہ کرتی، دیور سے ہو یا نامحرم سے ہو، یہ اگر پردہ ہوتی تو یہ ماحول اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا آج بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ آج ہر گھر میں برائی، ہر گھر میں عیاشی۔ اب کہیں گے کہ ایک گھر میں رہ کر پردہ کرنا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، پردہ کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں
جو ایک ساتھ رہتے تھے لیکن کبھی اس کی نظر بھابھی کے اوپر نہیں پڑی، نہ بھابھی کا دیور پر کبھی نظر پڑا، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر تمیز آ جائے، ہم تمیزدار ہو جائے تو برائی نہیں ہوگی۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر غلطی سے دھوکے سے اگر بھابھی کی کلائی کھل جاتی ہے اور غلطی سے نظر پڑ جاتا ہے تو یہ معاف ہے۔ اگر اتنا سختی میں کیا جائے، اگر ہاتھ چھپا کر برتن دھوئے گی تو ان کے لیے مشکل ہوگا۔ ایک فیملی میں رہ کر اگر ہاتھ چھپا کر برتن دھوئے گی تو سارا آستین گیلا ہو جائے گا۔ تو اتنا چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر برتن دھونے میں اگر کلائی کھل جائے یا کوئی پنڈلی کھل جائے یا چہرہ کھل جائے، یہ نا اتفاقی جان بوجھ کر نہیں، اگر غلطی سے کھل گیا تو یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، یہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج تو ایک دم یہ غلطی کیا، اوڑھنی بھی نہیں ہوتا سر، آج اتنا عیاشی ہے، اسی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے ماں بہن بیوی سب کو پردے میں رکھنے کی، اللہ کے شریعت کے حکم کو مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا